چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنی رحمت نازل فرماتا ہے کہ تم گن نہیں سکتے. تمہارے گن کے اندر ان کے ثواب کو تم گن نہیں سکتے. تو اس لیے تم بھی درود پاک پڑھنے کا وظیفہ بنا لے. اللہ تعالیٰ کتنی رحمت فرمائے گا. آج کی جو حدیث ہے وہ بخاری و مسلم کی ہے اور یہ حدیث جو ہے 3 حدیثیں اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو تھا اصل نام عبد الرحمن تھا اور ان کو بلیوں سے پیار تھا. سرکار نے فرمایا بلیوں والے صحابی. اب بلیوں والے صحابی اس لیے کہ وہ اپنے بازو کے اندر بلیاں رکھا کرتے. سرکار نے فرمایا بلیوں والے صحابی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر اور بھی بہت سی کتب کے اندر آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید بھوک لگی ہے اور وہ بھوک کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق گزرے ہیں تو وہ خاموش. تو انما صدقہ والی آیت پڑھی ہے وہ نہیں سمجھے حضرت میں روک حضرت علی. اور پھر سرکار علیہ السلام کا جب گزر ہوا تو سرکار علیہ السلام کو اپنے گھر میں لے کے گئے. پھر اپنے گھر میں جلوہ فرما ہو کر فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے تو پیالہ تھا اور سرکار نے فرمایا کہ وہ اپنے جاؤ صحابہ صفہ کو بھی لے کر آؤ. اور جب صحابہ صفہ کو بلایا گیا تو صحابہ صفہ کو باری باری پلایا گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میری چاہتی مجھے تو سخت بھوک لگی ہے لیکن سرکار کا حکم ہے اب پلانا بھی ہے. پھر سارے صحابہ 70 صحابہ صفہ کو بھی پلایا ہے اور پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پی. فرمایا میں نے پھر پیا. پھر اس کے بعد پھر پی. فرمایا 3 مرتبہ پیا. سرکار نے فرمایا اور پی. فرمایا اب میرے پیٹ میں اب جگہ نہیں ہے گنجائش نہیں ہے اب بس ہو چکی ہے. تو پھر سرکار نے اس پانی کو پھر اس دودھ کو پھر نوش فرمایا. تو آپ فرمایا کہ اب وہ ایک چھوٹا سا پیالہ ہے کتنے صحابہ کو کفایت کر گیا ہے. یہ سرکار علیہ السلام کا موضع ہے. اور دوسرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آقا میں جو کچھ بھی یاد کرتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا بھول جاتا ہے اور حافظہ کے اندر کمزوری ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی جولی کو بچھاؤ. اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی چادر کو بچھاؤ. اور سرکار نے اس چادر پہ اللہ کے کلام کچھ پڑھے اور پڑھنے کے بعد فرمایا اس کو اپنے سینے پہ رکھ لو. فرمایا اس کے بعد مجھے بھولا نہیں. فرمایا جو کچھ بھی یاد جو کچھ بھولا تھا بلکہ وہ بھی یاد آ گیا اور اس کے بعد مجھے کبھی بھولا نہیں ہے. اور آج اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث زیادہ روایت ہے اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کا فیض ہے. سرکار علیہ السلام کا فیض ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کے کشتے کھا لو یہ جا کے یہ دوائی کھا لو. سرکار کی بارگاہ میں آئی سرکار علیہ السلام نے کو اتنا نوازا اس کے بعد مجھے کبھی بھولا نہیں یاد رہا. اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری والدہ جو ہے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ وہ اسلام قبول کر لے اس لیے کہ مجھے آپ کے پاس آنے سے روکتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے ان کے ہاتھ ان کے لیے ان کی والدہ کے لیے ایمان کے لیے دعا کی. تو جب وہ گھر میں واپس جا رہے تو رستے میں دیگر صحابہ سے ملاقات ہوئی لیکن فرمایا نہیں مجھے جلدی ہے مجھے جانا ہے. اور پھر اس کے بعد دیگر صحابہ سے ملاقات ہوئی تو جب دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھولنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. تو فرمایا کہ آج امی جان دروازہ دیر سے کیوں کھولا ہے. فرمایا آج دروازہ اس لیے کھولا ہے کہ میں غسل کر رہی. فرمایا اتنی دیر غسل کی. فرمایا وجہ کیا ہے. فرمایا جس ذات سے تم نے دعا کرائی تھی وہ مجھے کلمہ پڑھا کے چلے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بعد میں پہنچے ہیں دعائے مصطفیٰ بعد پہلے پہنچ چکی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر میں نہیں پہنچے ادھر سے پہلے غسل بھی ہو رہا ہے ادھر سے غسل ہو رہا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر غسل کر چکی ہے. اور فرمایا دعائے مصطفیٰ پہلے پہنچی ہے اور ابو ہریرہ بعد میں پہنچے ہیں. یہ دعائے مصطفیٰ ہے. تو اس لیے فرمایا سرکار علیہ السلام سے جو سچی محبت کرتا ہے آج ان کا نام قائم ہو جائے. سبحان اللہ. سرکار سے محبت کریں. اقبال کے 2 لفظوں میں شعر اقبال فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ارے مصطفیٰ جو مصطفیٰ سے سچی محبت کرتا ہے اس کا نام قیامت تک باقی ہے. سبحان اللہ. ورنہ کون جانتا تھا غازی المدین کو. کون جانتا تھا غازی المدین کو. ان کو نسبت سرکار سے ہوئی آج ان کا نام ہے. آج دا تصاویر رحمت اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ہماری نسلوں نے بھی نہیں دیکھا ہے لیکن ان کا نام کیوں ہے. اقبال نے 2 لفظوں میں کہا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سرکار سے سچی محبت ہوئی آج ان کا نام قائم و دائم ہے. آج ان کا نام باقی ہے. کیوں باقی ہے. اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو قال رسول اللہ پہ لگایا ہے. سبحان اللہ. بات کی ہے اور قال رسول اللہ کا درس دیا ہے. آج ان کا نام باقی ہے. ارے جس نے پھانسی دی تھی آج اس کی قبر کا نام نشان نہیں ہے لیکن آج اس کا نام کیوں باقی ہے غازی المدین کا. فرمایا اس لیے کہ اس نے جان قربان کی ہے محمد کی وجہ سے. محمد مصطفیٰ کے دین کی خاطر اپنی جان قربان کی ہے. آج اس کا نام باقی ہے. ورنہ کتنے بادشاہ مرے ہیں کتنے بادشاہ مرے ہیں. کسی بادشاہ کی قبر پہ نہیں کوئی جاتا ہے تو فقیر کے در پہ جاتا
ہے. کیوں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں. مصطفیٰ سے سچی محبت کر لے, قیامت تک تیرا نام باقی رہے گا. سبحان اللہ. اللہ حضور کے صدقے فضل فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد.